سورہ الاحقاف رکوع نمبر 4 تلاوت وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون سورہ الاحقاف رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان اور بے شک ہم نے ہلاک کر دی تمہارے آس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا بہتان و افتراء ہے اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے بولے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی حق اور سیدھی راہ دکھاتی اے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا قادر ہے کہ مردے جلائے کیوں نہیں بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کرو گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر یہ پہنچانا ہے تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ سورہ الاحقاف رکوع نمبر 4 تفسیر ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات ارد گرد کی انسانی بستیوں کا حال سنا دیا مکہ کے کافروں کو بتایا جا رہا ہے آؤ اب جنات کا حال بھی سن لو طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ کی راہ میں ایک وادی آتی ہے اس وادی کا نام ہے وادی نخلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ہمراہ وہاں پر حضور نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلہ کا ماحول تھا آگے امام کے طور پر حضور کھڑے تھے پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے اور اللہ کا قرآن حضور اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ جنات کا قافلہ وہاں سے گزر رہا قرآن
بتاتا ہے فلما حضروہ، جس وقت وہ جنات کے کانوں میں حضور کے قرآن کی آواز آئی، اللہ اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کے کانوں میں حضور کی تلاوت کی آواز آئی۔ اے کاش کبھی خواب میں ہمیں حضور قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہمیں بھی حضور کی آواز آ جائے۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا وہ۔ وادی نخلا، ارد گرد کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں اور دور تک فضاؤں میں، وادیوں میں حضور جب صحابہ کرام کے ساتھ ان تنہائیوں میں، ان وادیوں میں حضور نے جب قرآن یوں پڑھا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، کتنا لطف آیا ہوگا، کیا مزہ آیا ہوگا، کیا گھڑیاں ہوں گی، کیا وہ کیفیت ہوگی جب اللہ کا قرآن اللہ کا محبوب خود پڑھ رہا ہوگا، جس کی زبان کی تعریف خدا خود فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ جس کی قسمیں وہ فرماتا ہے وکیل ہی، جی او نبی کے کہنے کی قسم، جی وہ جس کی قسمیں نبی کا کہنا وہ سنتا ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے نبی کی باتوں کی۔ ذرا سوچو جب وہ محبوب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جن کا قرآن خدا بھی سنتا ہے اور محبت سے حضور کی طرف دیکھتا ہے، جن کا چہرہ اللہ دیکھتا ہے ہر وقت، جن کی طرف وہ تکتا رہتا ہے، جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور جنات کے قافلے نے جب سنا تو کہتے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے قالوا انصتوا انصتوا، کوئی باتیں کر رہے ہوں گے نا جنات آپس میں، تو ان کا چپ کرو چپ کرو، دیکھو ذرا کتنی پیاری آواز آ رہی ہے، فلما قضی، وہ چپ کر کے سنتے رہے، اور جس وقت حضور نے قرات مکمل کر لی، حضور نے جس وقت تلاوت مکمل کر لی، حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا، بتایا، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، اسلام قبول ہوا، پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے، قالو، اپنی قوم سے کہنے لگے، یا قوم، وہ جنات صحابی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اپنی قوم سے کہنے لگے، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ایک ایسا ہی کتاب ہم سن کے آئے ہیں جیسے ہم نے موسیٰ سے تورات سنی تھی نا، بس وہی ذائقہ ہے، وہی رنگ ہے، وہی ڈنگ ہے، وہی نور ہے، اور لیکن اتنی پیاری کتاب ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ یہدی، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے، ہدایت بھی دیتی ہے، حق کا رستہ بھی بتاتی ہے، سیدھے رستے پر بھی چلاتی ہے۔ وہ اتنی تعریفیں قرآن کی کیسے کرنے لگ گئے جنات، ایک بار میرے محبوب کی زبان سے سنا تھا، ایک بار حضور کی زبان سے سنا، پھر وہ جنات اپنی قوم میں جا کے قرآن کے نغمے گانے لگ گئے، قرآن کی تعریفیں کرنے لگ گئے، یا قومنا، او ہمارے جنوں، جن بھائیوں، او جنات، او جننیوں، او جن مردوں اور جن خواتین، جنوں کے مذکر اور جنوں کے مؤنث، یا قومنا، اے جنوں اور جننیوں، ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ 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 اللہ، اجیبوا داعی اللہ، اللہ اللہ اللہ، مان لو خدا کی طرف بلانے والے کی، مان لو۔ یہاں داعی اللہ، جنہوں نے حضور کا نام داعی اللہ، داعی اللہ، اجیبوا داعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اس داعی اللہ کی باتیں مان لو، وہ خدا کی طرف بلاتا ہے۔ وَآمِنُوا بِهِ، اس رسول پر ایمان لے آؤ، اس رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ، اے جنوں، اے جنیوں۔ تو جنات صحابہ کرام نے اپنے قبیلے میں جا کر یوں دعوت دی، یوں نصیحت کی، اپنے قبیلے میں جا کر یوں ان کو سمجھایا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم محمد کے دامن میں آ جاؤ گے، جب تم محمد کے قرآن کو مان لو گے، محمد پر ایمان لے آؤ گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا،
وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جنہوں نے حضور کا نام، جنات نے ہمارے آقا کا نام داعی اللہ رکھا ہوا جی، داعی اللہ کے لقب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوں کو بھی حضور کا ادب آتا ہے، اور وہ جو حضور کے بے ادب ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ان ظالموں کو، وہ تو جنوں سے بھی گئے گزرے، وہ جن حضور کا نام نہیں لے رہے، محمد کی ایسے بھی نہیں کہہ رہے، یوں بھی نہیں کہہ رہے احمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لے، اتنے ادب والے وہ جنات تھے، بار بار یوں کہہ، اجیبوا داعی اللہ، داعی اللہ کی بات مان لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو. حضور کا نام ادباً نہیں لے رہے، بے ادبوں سے کہا جائے گا کہ کم از کم جنوں سے ہی سبق سیکھ لو. اور جنات کہنے لگے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اس اللہ کی طرف بلانے والے کی بات جس نے نہ مانی نا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جنات صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالی عنہم، وہ عرض کرنے لگے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگے، کہنے لگے ہم محمد کی پاور دیکھ آئے ہیں، ہم محمد کی طاقت دیکھ آئے ہیں، داعی اللہ کی طاقت دیکھ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی طاقت، اس رسول کی رسالت، نبوت دیکھ آئے ہیں، ان کی طاقت ہم دیکھ آئے ہیں. کیا طاقت ہے؟ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں. یعنی گویا حضور کو اختیار پوری زمین پر دے دیا گیا ہے. سبحان اللہ. جنوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو حضور کا دشمن ہو جائے وہ زمین پھاڑ نہیں سکتا اور جا نہیں سکتا کہیں بھی، ادھر ہی رہے گا اور خدا کی پکڑ سے دور نہیں ہے وہ. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سامنے، اس کا، اللہ کے مقابلے پر اس شخص کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے جو حضور کا یار نہیں ہے. حضور کا جو حضور کا طرفدار ہو جائے تو خدا بھی اس کا مددگار، جو حضور کا طرفدار نہیں خدا بھی اس کا مددگار نہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں جو حضور کے دامن سے ہٹ جائیں گے، جو حضور کو چھوڑ جائیں گے. یہ جنات صحابہ کرام اپنی قوم میں جو تبلیغ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے قرآن مجید میں. یہ جنات کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ نے وہ بات اپنے محبوب کو بتائی، قرآن بن گئی اور وہ ہم تک پہنچ گئی. اولیاء اللہ کی باتیں، یہ جنات صحابہ کرام کی باتیں. اب وہ جنات صحابہ کرام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں، اولم یراؤ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، وہ جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ مکے کے کافروں کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی، دنیا کے کافروں کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی، اور یہ کہتے ہیں کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو یہ اس بات کو سمجھنے میں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے کہ محمد یہ بات جو کہہ رہے ہیں، داعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں، داعین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں، سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں، بشیرم و نذیرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان سے فرمائی ہے تو فرما رہے ہیں نا. اللہ نے زمین و آسمان بنائے، ولم یعی بخلقہن، وہ تو کبھی تھکا ہی نہیں ہے کچھ بنانے میں، نہ اس کو تھکاوٹ ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے. وہ جو تھکا بھی نہیں ہے کچھ بنانے میں، تو اس کی کیا تکلیف ہے، اور اس کے لیے کیا کوئی پریشانی ہے، یا اس کے لیے کیا کوئی مشکل ہے کہ وہ دوبارہ کسی چیز کو بنائے. وہ تھکا ہی نہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پر، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے عرش سے دمادم صدائے کن فیکون. پیدا روزانہ نئی خلقت ہو رہی ہے، نیا نیا پیدا ہو رہا ہے. وہ تو پیدا کرنے سے تھک نہیں رہا، تو جب وہ نئی چیزیں پیدا کرنے سے تھک نہیں رہا ہے تو کسی پرانی چیز کو دوبارہ لانے میں اس کو کیا تھکاوٹ اور کیا رکاوٹ ہے. یعنی جنات اپنی قوم میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور مکے والے بے وقوف کافروں
کی عقل کا رونا رو رہے ہیں کہ کیسے ہیں وہ اتنے پیارے رسول کو نہیں مان رہے، جن کی وادی نخلا میں ہمیں زیارت ہوئی. تو وہ زیارت کی گھڑیاں اور وہ تعلیمات رسول انہوں نے ایک گھڑی کے لیے پائی تھیں. اب میں آپ کو یہ سارا رکوع سنا کر جو جس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، کاش کہ آپ میرے ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں، اس نقطے پر پہنچ جائیں. یہ کیا ہوا؟ یہ جنات ساری تبلیغ کر رہے ہیں، جنات کی اتنی ساری باتیں. ہوا کیا؟ انہوں نے جنات نے حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے سنا. وادی نخلا میں حضور صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور جنات نے قرآن حضور کا سنا. بس وہ ایک گھڑی سن لیا. اس کے بعد جو حضور کی بارگاہ میں آئے، ادب کیا، بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر مکہ تشریف لے آئے اور جنات اپنے علاقوں میں تشریف لے گئے. جاتے ہوئے کلمہ پڑھا جنات نے. اس چند لمحے کی صحبت کی برکت تھی کہ پورے کا پورا دین اسلام جنات کو حضور نے سکھا دیا، پورا دین سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، حضور کی سنگت میں، حضور کی صحبت میں، حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک میں، حضور کے بدن اقدس کی قربت میں، حضور علیہ السلام کے بدن میں کشش اللہ نے ایسی رکھی تھی، حضور کے جسم مقدس کو ایسا برکت والا رب نے بنا دیا تھا کہ چند لمحے اس کی قربت میں جو بیٹھ جاتا تھا اللہ پاک اس کا سینہ بھی روشن فرما دیتا تھا. اب وہ جنات ہیں، حضور علیہ السلام اعلیٰ ترین نفیس ترین بشر ہیں. حضور جن نہیں ہیں، مگر سرکار چونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے منصب پہ فائز ہیں. حضور ہر مخلوق کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اس لیے حضور کے وجود میں یہ تاثیر رکھ دی گئی ہے کہ حضور کے پاس فرشتہ آئے گا تو اسے بھی فیض ملے گا، جن آئے گا تو اسے بھی فیض ملے گا، انسان آئے گا تو اسے بھی فیض ملے گا. ارے استن حنانا کا درخت آئے گا اسے بھی فیض ملے گا، کیکر کی چھال آئے گی اسے بھی درخت فیض ملے گا، ہرنی کا بچہ آئے گا اسے بھی فیض ملے گا، اونٹنی آئے گی اسے بھی فیض ملے گا، کبوتری آئے گی اسے بھی فیض ملے گا، ارے جانور آئیں گے انہیں بھی فیض ملے گا. میرے حضور سارے عالمین کے لیے خدا کے فیض کا مظہر ہیں. لوگوں جس کسی کو خدا کی جو برکتیں چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مخلوق سے ہو، آئے در مصطفیٰ پہ، حضور کے در پہ سب کے لیے علاج موجود ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ نہ آرام آئے جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک مدینے کے آستانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب چیزوں کے لیے مظہر بنایا، سب چیزوں کو کے لیے حصول فیض کے لیے حضور کے جسم اقدس میں وہ شان رکھ دی. فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام آ رہے ہیں. ان فرشتوں کو نور مل رہا ہے، ان فرشتوں کو نور بانٹا جا رہا ہے، ان فرشتوں کے لیے کرم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. اولیاء آ رہے ہیں، صلحاء آ رہے ہیں، ہم جیسے گناہگار خطا کار بھی پہنچ رہے ہیں. حضور سب کو نواز رہے ہیں. کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے. ہر طرف فقیروں کی بھیڑ ہے مدینے میں، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے. اونٹ آ گیا ایک دن، بوڑھا تھا، اونٹ آ گیا اور حضور کے دروازے پہ آ کے اس نے آوازیں لگائیں تو صحابہ اکرام حیران کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے.
اندر سے حضور علیہ السلام خود تشریف لے آئے. اونٹ نے اپنی گردن حضور کے قدموں میں رکھ دی. حضور نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کے ٹپ ٹپ کرتے آنسو بہ رہے تھے. حضور نے اس کی باتیں سنی, اس نے کچھ بات کی, فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ. جواہر البحار میں علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کرتا ہے, یہ کہتا ہے میں اپنے مالک کی بڑی خدمت کرتا رہا ہوں, پہلے میں جوان تھا تو میں یہ بھوکا بھی رکھتا تھا لیکن میں پھر بھی کام کرتا تھا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ سامان زیادہ لاتا ہے میرے اوپر اور کھانا کم دیتا ہے, میں اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس ہوں, اور کون سنے گا میرا مقدمہ, آپ ہی تو سنیں گے. حضور نے اس کے مالک کو کہا کہ اس کو چارہ بھی دیا کرو, خیال رکھا کرو, اب وزن تھوڑا ڈالا کرو, یہ بوڑھا ہو گیا ہے. دیکھو رسول پاک اس اونٹ کو معلوم تھا کہ میرا مسئلہ حل ہوگا تو یہیں ہوگا. ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے, ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے. ایک عورت آئی, بڑی ظاہری طور پر ایسی تھی کہ ہمارے ہاں ایسی عورتوں کا یعنی کہ ہم اچھا نہیں سمجھتے ان عورتوں کو. اب سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کھانا کھا رہے تھے, وہ آئی اور کھڑی ہو کر حضور کو دیکھ رہی ہے اور ہنس رہی ہے. تو مدینہ شریف میں وہ عورت ذرا اچھی شہرت نہیں رکھتی تھی, تو وہ ہنسنے لگی اور حضور پاک سے کہنے لگی اے محمد مجھے بھی روٹی کا نوالا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوالا اٹھا کر اسے دینا چاہا تو اس نے کہا نہ وہ نہیں, وہ جو منہ میں چبا رہے ہو وہ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نکالا جیسے اس نے کہا, حضور نے اس کی وہ بات پوری کی, وہ نکالا. جو ہی اس نے وہ نوالا کھایا شرم و حیا اس کو ایسا نصیب ہو گیا کہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد مدینے میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور شرم و حیا والی وہ خاتون بن گئی. جو کام تبلیغیں نہ کر سکیں وہ مصطفیٰ کی نسبت میں نے کر دیا. جی ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہرنی آ گئی. کس کس کے میں واقعہ سنوں, یہ تو ایک لمبا عنوان چل پڑے گا تفسیر شریف تو اس لیے وہ جنات حضور سے فیض لے رہے اور اپنی قوم میں جا کر کہہ رہے ہیں یا قومنا, اور ہماری قوم والوں, جنوں جنیوں ساریاں سنو, خوش نصیبوں, آؤ مدینے چلیں, حضور کی زیارت کریں, آؤ کلمہ پڑھیں, اسلام قبول کریں. ہیم بن حامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو دیکھا تو ایک بندہ کھڑا ہے لال لال آنکھوں والا. حضور نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا جی میں ہیم بن حامہ بن لامہ بن ابلیس, میں شیطان کا پڑپوتا ہوں. یعنی جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہری تھی تو وہ میرے سامنے کا واقعہ ہے, اتنی میری عمر ہے. حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں, کلمہ پڑھنے. ابلیس کا پڑپوتا مسلمان ہو گیا حضور کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کلمہ پڑھا انہوں نے. اور ان کی روایات موجود ہیں اور حدیث غالباً المسلسل بالمصافہ جو حدیث ہے جو محدثین اکرام کے پاس ہے اور وہ سلام لیتے ہیں کسی سے نا تو اس کو وہ حدیث شریف سناتے ہیں. تو وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے مصافہ لیا, میرے مصافہ کرنے والے سے مصافہ لیا, اور اس مصافہ کرنے والے سے مصافہ لیا, اور اس مصافہ کرنے والے سے مصافہ کیا, اور اس مصافہ کرنے والے سے مصافہ کیا, یوں حضور نے 7 مرتبہ فرمایا. تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا, اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. یہ بہت سارے حوالہ جات ہیں, میں نے
بس مختصراً آپ کو سنایا. یہ حدیث مسلسل بالمصافہ جو ہے نا، یہ وہ جن صحابی جو ہیں، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، وہ بعد میں 700 سال 800 سال تک زندہ رہے. 800 سال کے بعد ان کا وصال ہوا. تو اس کے بعد ہندوستان کے کچھ بزرگ ہیں جن کی عمر 100 سال ہوئی، 200 سال بھی ہوئی. انہوں نے ان سے حدیث لی، انہوں نے آگے وہ حدیث پہنچائی. تو اس وقت تک تقریباً پانچ واسطے گزر چکے ہیں. تو وہ حدیث شریف جو ہے نا، ابھی اس وقت بعد محدثین کرام ہیں جن کے پاس ہے، اور لوگ ان سے جا کر مصافحہ کرتے ہیں، پھر ان سے وہ حدیث شریف سنتے ہیں، تو وہ بھی 5ویں بن جاتے ہیں. تو ابھی مطلب ہے کہ 2 نسلیں اور تک یہ بات موجود ہے. اور دوسری روایت میں تو یہ مصافحہ قیامت تک بھی چلتا ہے، اور قیامت تک کی بھی اس کے فضائل ہیں. مگر اس کے وہ جو 5 واسطے ہیں، اب یہ 1500 سال کے بیچ میں. ویسے دوسری حدیثوں کی سند جو ہے نا وہ لینے چلو تو 40 واسطے ہیں، 50 واسطے ہیں. مگر حدیث مسلسل بالمصافہ جو ہے وہ ہم تک 5 واسطوں سے پہنچ رہی ہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ بیچ میں وہ جنات صحابہ اکرام ہیں جن کے وسیلے سے وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے. تو کم از کم آپ نے یہ بات سنی ہے، دل خوش ہوا ہے، تو پھر کہہ دیجئے نا ذرا سبحان اللہ. تو فیضان جنات کے ذریعے بھی حضور نے اپنا فیضان پھیلایا، جنات کو بھی حضور نے اپنا فیضان عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے سارے عاشقوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا ادب کرتے ہیں، جنات ہیں تو ہم اے جنات، حضور کے عاشق جنوں اور حضور کی عاشق جننیوں، ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں. اے حضور کے عاشق فرشتوں، ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں. اور ایسی نظر نہ آنے والی تمام مخلوقات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر سنتے ہیں، وہ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، کہیں سن رہے ہیں، CDs کے ذریعے سنیں گے. ایسے تمام جنات، ایسے تمام نظر نہ آنے والی تمام مخلوقات، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کا تعلق حضور سے جڑ گیا ہمارے لیے وہ قابل صد احترام ہو گیا. اللہ تعالیٰ حضور کا ادب اور حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے.